Now we will look at an example جس کے تھرو وی ول سی کہ ہم آپٹیمم ان اسٹاک پروبیبلٹی ایز ویل ایز آپٹیمم کوانٹٹی کس طرح ڈٹرمن کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ویلیوز جو ہیں پروبیبلٹی کے، ان اسٹاک پروبیبلٹی ایز ویل ایز کوانٹٹی، آپٹیمم کوانٹٹی، یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایٹریٹو میتھڈ یوز کرنا ہے، جو کہ میں نے پچھلے ماڈیول کے اندر ایکسپلین کیا تھا. اس کے اندر جو اس ایگزامپل میں منتھلی ڈیمانڈ گیون ہے وچ از 11,107 یونٹس. بیسیکلی دس از پیریوڈک ڈیمانڈ. اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہوگا انٹو اینول ڈیمانڈ بائی ملٹیپلائنگ اٹ ود 12 months پر ایئر کے بیسس پر. اسٹینڈرڈ ڈیویشن از آلسو گیون آف منتھلی ڈیمانڈ اینڈ دیٹ از 3,099 یونٹس. اگین یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن پیریوڈک ڈیمانڈ کی ہے، منتھلی ڈیمانڈ کی ہے، تو اس کو ہمیں کنورٹ کرنا پڑے گا انٹو اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف ڈیمانڈ ڈیورنگ لیڈ ٹائم. اس کا میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہوا ہے، وہ آگے چل کر ہم اس کو یوز کریں گے. ریپلینشمنٹ لیڈ ٹائم از گیون which is 1.5 months. آئٹم ویلیو اور یونٹ کاسٹ اس کو کہہ لیں، یہ گیون ہے، اٹ از $0.11 پر یونٹ. اس کے علاوہ آرڈرنگ کاسٹ اس کیس میں لکھا ہوا ہے ادھر، کاسٹ آف پروسیسنگ وینڈر آرڈر. دس از بیسیکلی آرڈرنگ کاسٹ اینڈ دیٹ از $10 پر آرڈر. کیرنگ کاسٹ از 20% پر ایئر، 20% آف یونٹ کاسٹ پر ایئر. اور اسٹاک آؤٹ کاسٹ جو ہے دیٹ از کے اینڈ دیٹ از $0.01 پر یونٹ. اس کیس کے اندر ہم نے بیک آرڈرنگ کو الاؤ کیا ہوا ہے، میننگ کہ اگر اسٹاک آؤٹ ہوتا ہے تو اس میں سیلز لوز نہیں ہوں گی، بلکہ جو آرڈر ہے وہ بیک آرڈر ہو جائے گا اور سیلز کو لوز نہیں کریں گے. یہ کس لیے میں نے کہا ہے، کیونکہ جو ان اسٹاک پروبیبلٹی کی ویلیو ڈٹرمن کرنی ہے، اس کے جو فارمولا فار لاسٹ سیلز ڈفرینٹ ہے اینڈ فار بیک آرڈرنگ ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے یہ کلیئر کرنا بہت ضروری تھا. اب ہم آپٹیمل کوانٹٹی اینڈ ان اسٹاک پروبیبلٹی ڈٹرمن کرتے ہیں. ایز اے فرسٹ اسٹیپ ہم نے سمپل ای او کیو ماڈل یوز کرنا ہے اور اس سے ہم ایک کیو کی ویلیو فائنڈ کر لیں گے. دیٹ از 2ds/IC اسکوائر روٹ. اس کے اندر جو ڈی کی ویلیو ہے، لائک آئی سیڈ، اٹ ول بی جو منتھلی ڈیمانڈ کو ملٹیپلائی ہم نے 12 سے کیا. آرڈرنگ کاسٹ ہمارے پاس $10 ہے، یونٹ کاسٹ از $0.11 اور 0.2 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ہم نے ہولڈنگ کاسٹ کیلکولیٹ کی ہے، اور اس بیسس کے اوپر ہمارے پاس کوانٹٹی جو ہے وہ 11,008 یونٹس کی آ رہی ہے. اس کوانٹٹی کو ہم یوز کر وی ول فائنڈ پی. ناؤ ان دس کیس جیسے میں نے کہا کہ بیک آرڈرنگ الاؤڈ ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ فارمولا ہے جس کے اندر QIC ڈیوائڈ بائی DK ہے. اگر بیک آرڈرنگ کے بجائے لاس سیلز ہو جاتی تو اس کے اندر ہم نے یہ ویلیوز ایڈ کرنی تھی، پلس QIC اس میں ایڈ ہو جاتی. لیکن کیونکہ صرف بیک آرڈرنگ الاؤڈ ہے تو اس کے اندر QIC ڈیوائڈ بائی DK ہی رہے گا. اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ویلیو آ رہی ہے وہ 0.82 کی آ رہی ہے ان اسٹاک پروبیبلٹی. بٹ دس از ناٹ آپٹیمم ان اسٹاک پروبیبلٹی. وائی؟ یہ اگر ہم نے ابھی کیا ہے، نیکسٹ ہم اس کے اندر کیو فائنڈ کریں گے، پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ویدر یہ آپٹیمم پروبیبلٹی ان اسٹاک پروبیبلٹی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم نے ان اسٹاک پروبیبلٹی جو کیلکولیٹ کی ہے اس بیسس کے اوپر اب ہم کیو کو ریوائز کریں گے. کوانٹٹی جو آرڈر کوانٹٹی ہے، ان اسٹاک پروبیبلٹی 0.82 کے جو کورسپونڈنگ زی کی ویلیو ہے دیٹ از فرام اسٹینڈرڈ نارمل ٹیبل، دیٹ از 0.92. یہ ہمیں کیوں چاہیے؟ کیونکہ ہم نے اب LEZ کی ویلیو یا LZ کہہ لیں، اس کی ویلیو ہم نے ٹیبل سے یونٹ نارمل لاس انٹیگرل سے ہم نے فائنڈ کرنا ہے، اینڈ دیٹ از بیسیکلی 0.0968. آلسو آئی ٹولڈ یو کہ
منتھلی اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف منتھلی ڈیمانڈ گیون ہے تو ہم نے اس کو بھی اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف ڈیمانڈ ڈیورنگ لیڈ ٹائم میں کنورٹ کرنا ہے, اینڈ اس کا یہ فارمولا ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم کیلکولیٹ کریں تو 3795 یونٹس آتے ہیں. اب اس بیسس کے اوپر ہم نے کیو ریوائز کرنا ہے. اب کیو کا جو فارمولا ہے اس کے اندر اب سمپل ہم نے ای او کیو ماڈل نہیں یوز کرنا, اس کے اندر یہ ٹرم ہم نے ایکسٹرا ایڈ کرنی ہے ود دا آرڈرنگ کاسٹ, اینڈ دیٹ از کے از اسٹاک آؤٹ کاسٹ, ایس ڈی پرائم از اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف ڈیمانڈ ڈیورنگ لیڈ ٹائم, اینڈ ای زی کی ویلو ہم نے ٹیبل سے فائنڈ کی. اس بیسس کے اوپر جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 12,872 یونٹس آئے. سو اگر ہم پریویس اس کی ویلو دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ویلو تھی وہ 11,008 یونٹس کی تھی, جو کہ ہم نے سمپل ای او کیو ماڈل سے کیلکولیٹ کی تھی. اب اس کے بیسس کے اوپر کیونکہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا ٹو, تو ہم اب پھر سے ریپیٹ کریں گے اسٹیپ 2, اینڈ دیٹ از ٹو فائنڈ the in-stock probability, revised in-stock probability using this new value of Q. اب وہ جو ہم نے in-stock probability calculate کی تو that comes to 0.79. Now there is a difference between previous value of in-stock probability, that was 0.82. Now it is 0.79. اس بیسس کے اوپر کیونکہ there is a difference, now we will go back to step 3 and revise Q based on نیو پروبیبلٹی ان اسٹاک پروبیبلٹی آف 0.79. اس کے لیے ہم نے اگین اسٹینڈرڈ نارمل ٹیبل سے زی کی ویلو فائنڈ کرنی ہے, اور زی ایٹ پروبیبلٹی آف 0.79 از 0.81. اور یہ کس لیے فائنڈ کرنی ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے ای کی ویلو کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے, اور ای آف 0.81 دیٹ از ای آف زی از فرام ٹیبل اٹ از 0.1181. اس کو ہم نے ویلیوز یوز کی تو ہمارے پاس جو اب آیا یونٹس دیٹ از 13,246 یونٹس, یہ نیا کیو آیا. اگر ہم پریویس کیو کو دیکھیں تو وہ اٹ واز سم ویئر 12,872. ناؤ اٹ از 13,246. اگین دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا ٹو کیوز, پریویس اینڈ نیو ون. سو we will repeat this Q and P کی ویلیوز کو ہم ریوائز کرتے رہیں گے until Q میں کوئی چینج نہ ہو یا P میں کوئی چینج نہ ہو. ہم کہاں رکیں گے, جہاں ہمارے پاس جب ہم ریوائز کر کے ان ویلیوز پہ پہنچ جائیں گے, دیٹ از P آف probability in stock probability of 78% and order quantity of 13,395. The difference between this and 13,246 میں اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں ہے, تو ایک دو ریپیٹیشن کے بعد ہم یہ ویلیو اچیو کر لیں گے. سو دیز ویلیوز آر آپٹیمم ان اسٹاک پروبیبلٹی ایز ویل ایز آپٹیمم کوانٹٹی جو کہ ہم نے اس میتھڈ سے کیلکولیٹ کی ہیں.